بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جسمانی اور ذہنی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ اگر پچھلے لیکچرز آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے اس غلامی کے بارے میں سٹارٹ تو غلامی کا تعارف کیا، اور پھر قبل از اسلام غلامی کس طرح سے بنی اور کیا تھی۔ اب یہ قبل از اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، یعنی یہ مراد ہے کہ نان مسلم ممالک میں کیا غلامی رہی، اسپیشلی ایران، یونان، چائنا، ایجپٹ اور انڈیا میں کیسی چلتی رہی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیٹیل سے عراق کے کس طرح سے غلامی کے باقاعدہ قانونی اعتبار سے کیا، پھر ہم بنی اسرائیل کے ہاں پہ آئے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تورات میں تفصیل سے کیسے غلامی کو ختم کرنے کے احکامات دیے۔ پھر رومن ہسٹری کے اندر بھی ہم نے دیکھا، عرب ہسٹری میں بھی دیکھا۔ یہ شروع کے لیکچر سے پھر ہم اسلام اور غلامی، اور خاص طور پہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچے تھے، اور ہم نے تفصیل سے ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اس غلامی کو ختم کیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو چند فیملیز ہی ایمان لائیں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا کہ بھی آپ کے پاس فائنینشیل جو بھی پوزیشن اگر ہے تو پھر آپ پرچیز کریں غلاموں کو اور انہیں آزاد کریں، اور ایسا ہی کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں جب حکومت بنی تو پھر غلامی کو باقاعدہ آزاد کرنے کے لیے کیا پروسیجر کیا۔ اچھا، پھر غلاموں کے سٹیٹس بہتر کرنے کی بھی ضرورت آئی، یعنی غلام ہوتے ہوئے بھی سٹیٹس، اور آزاد ہونے کے بعد بھی ان کا سٹیٹس اچھا نہیں تھا، یعنی ان کو ایک عام چھوٹے موٹے غلام کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ختم کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سمجھایا کہ سٹیٹس ان کو بالکل برابر آپ کی طرح آپ اس کو سمجھیں، ایسا ہی کریں۔ تو یہ ہوا سلسلہ، اور پھر آقا اور مالک کے تعلق میں اس طرح سے بہتری بھی کر دی کہ دونوں اب فیملی کے حصے کے بھائی بہن بن گئے، یہ ان کا سٹیٹس بنا۔ پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے لونڈیوں سے متعلق خصوصی اصلاحات کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ غلام کر کے کسی لڑکی کو اغوا کر کے اور اس کو غلام بناتے، اور پھر اس لونڈی کو ایک سیکسول استعمال میں وہ کرتے، اور تاکہ وہاں سے اپنی آمدنی آئے، تو اس میں یہ کرتے تھے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ختم کر دیا، اس سلسلے کو۔ پھر غلاموں میں اضافے کے سد باب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یعنی ہوتا یہی تھا کہ قانونی طور پر غلامی تو ایسے بنتی تھی کہ جنگ ہوئی، جنگ میں جو قیدی ہوئے تو قیدیوں کو غلام بناتے تھے، اس میں مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جہاد کے حکم سورہ محمد میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کر دیا اور بتایا کہ بھی اب غلاموں کو آپ قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے، بس ان سے آپ صرف یہ کریں گے کہ یا تو کوئی آپ ان سے کچھ فائنینشیل پینلٹی کے طور پر کچھ لے کے آزاد کریں، یا ان کو آپ ویسے ہی دشمنی ختم کرنے کے لیے آپ آزاد کریں۔ اور پھر جنگی قیدیوں سے متعلق خصوصی اصلاحات وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا، یعنی اب فیوچر میں غلام نہ بنے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
صحابہ کرام کی حکومت جب رہی تو وہ کس طرح سے غلامی کو ختم کرتے رہے. اب کہیں کہ 100% کیوں نہیں ختم ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے بہت سارے ممالک کے آپ ازبکستان سے لے کر اور موروکو تک حکومت تھی اور وہاں پہلے ہی غلام تھے. تو ان کو ایک دن اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو ان کو گھر بھی نہ ملتا. تو پھر یہی ہوتا کہ یا تو وہ پھر ایک بھکاری کے طور پر ہی پھر وہ حاصل کرتے، یا پھر جو خواتین تھیں وہ طوائف کے طور پر ہی رہتی. اس لیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت آئی تھی. تو یہاں تک ہماری ڈسکشن پچھلے لیکچرز میں ختم ہوئی تھی. تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور نفسیاتی آزادی. اب اس میں یہ تیسرا جو 13 چیپٹر ہے اس میں ہم کریں گے، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ نفسیاتی غلامی ہے کیا، بنی کیسے، اور اس کا سلسلہ کیسے چلتا رہا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر 15 کو ہم پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ اصل سچویشن آ جائے کہ یہ نفسیاتی غلامی یا انٹلیکچوئل سلیوری کیسے بنی اور کہاں سے بنی، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیسے کیا. تو ہم اس سے ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. دس از یہ چیپٹر 15 سے ہم بات کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے ہوتے تھے اور یہ کیا، یعنی پریکٹیکلی آزاد ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کیا کرتے لوگ کہ چلو ان کو اغوا نہیں کر سکے، لیکن اس کے ٹیچر یا مینٹر، ان کے مرشد، وہ ان کو کہتے کہ ہاں بھئی تم نے ساری عمر تک میرے استاد ہی رہنا اور میری طرح ہی سوچنا ہے. تو یہ ان کی تربیت بچپن سے ہی کی جاتی اور پھر ساری عمر کے لیے وہ اس کے غلام ہی ذہنی طور پر رہتے. قانونی طور پر تو نہیں تھے لیکن اس کے یہ معاملہ تھا.